آج کیا حالات ہیں ملک کے وہ آپ کے سامنے ہیں کہ کس طریقے سے اس ملک کو مذہب کے نام پر بانٹا جا رہا ہے، کس طریقے سے اس ملک کو آج کمزور کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ آج لوگ شاید میری اس بات پہ اعتراض کریں کہ کمزور کرنے کی بات، ارے آپ بتاؤ کہ اگر ملک کو، کسی بھی ملک کو کامیاب ہونا ہے، طاقتور ہونا ہے اور سپر پاور بننا ہے تو اس ملک کو پہلے ایک ہونا ضروری ہے، اور اگر یہ ملک ایک نہیں ہوگا، بٹا ہوا رہے گا تو کیسا وکست بھارت بنے گا، کیسے خوشحال بھارت بنے گا، کیسے ترقی یافتہ بھارت بنے گا، کیسا سپر پاور بھارت بنے گا۔ ارے آج اگر اس ملک کو خوشحال بنانا ہے، کامیاب بنانا ہے، ترقی یافتہ بنانا ہے اور سپر پاور بنانا ہے تو اس ملک کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کے ہر شہری کو کامیابی کا حصہ بنائے، وکست کا حصہ بنائے، خوشحالی کا حصہ بنائے، ترقی کا حصہ بنائے۔ اگر آپ ملک کی سب سے بڑی اقلیت کو اس ملک کی کامیابی، ترقی، خوشحالی اور طاقت کا حصہ نہیں بنائیں گے تو یہ ملک کامیاب کیسے ہوگا؟ اگر جواب ہے تو دیو اس کا۔ تم ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان کو الگ تھلگ کر کر اس ملک کو طاقتور کیسے بناؤ گے؟ اس ملک کو وکست بھارت کیسے بناؤ گے؟ اس ملک کو کامیاب کیسے بناؤ گے؟ لیکن آج جو لوگ اس ملک کے حکمران بن بیٹھے ہیں اور تخت پر بیٹھ کر فیصلے کر رہے ہیں اور صرف نفرت کی بات کرتے ہیں، ہندو مسلمان کو بانٹنے کی بات۔ ارے میں یہاں پر کسی کو بانٹنے نہیں آیا ہوں، میں تو سب کو جوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کا شہری ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، پارسی بھی ہے، بھگوان کو ماننے والا بھی ہے، اللہ کو ماننے والا بھی ہے، گاڈ کو ماننے والا بھی ہے، تو کسی کو نہیں ماننے والا بھی ہے تو وہ ہندوستان کا شہری ہے۔ اس ملک پر ماتھے پہ تلک لگانے والے کا اتنا ہی حق ہے جتنا سر پہ ٹوپی پہننے والے کا ہے۔ یہ ملک پر جتنا نریندر مودی کا حق ہے اتنا ہی اکبر الدین اویسی کا بھی ہے۔ یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ ملک میرے باپ کی جاگیر بھی نہیں ہے، یہ ملک سب کا ہے، یہ ملک ہمارا بھی ہے، ہمارا تھا، ہمارا ہے، ہمارا رہے گا، ہے یہ ملک۔ لیکن آج یہ لوگ صرف کہتے ہیں کہ ملک ان کا ہے، نہیں ہے۔ اس ملک کے لیے ہم نے بھی قربانیاں دی ہیں، اس ملک کے لیے ہم نے بھی اپنی جانوں کی بازی لگائی ہے، اس ملک کے لیے ہم بھی سولی پہ چڑھے ہیں، اس ملک کے لیے ہم نے بھی قربانیاں دی ہیں۔ یہ ملک کسی ایک کا نہیں ہے، یہ ملک سب کا ہے۔ لیکن آج صرف ملک میں بات ہوتی ہے تو کس کی؟ ہندو مسلم، ہندو مسلم، ہندو مسلم، ہندو مسلم، بس۔ اس ملک کا مسئلہ کیا ہندو اور مسلمان ہے؟ وہ دیوانے جو صرف ہندو مسلم کرتے ہیں، ان دیوانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، اے دیوانوں، اے احمقوں، اے نادانوں، اے پاگلوں، یہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ہر ایک کا مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ اگر ہے تو وہ بے روزگاری کا ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے تو مہنگائی کا ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے تو گھروں پہ چھت نہیں ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے تو صاف پانی نہیں ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے تو کئی گاؤں میں بجلی نہیں ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمت، سب سے بڑا مسئلہ ہے تو ڈیزل کی بڑھتی ہوئی قیمت، سب سے بڑا اگر کوئی مسئلہ ہے تو گیس کا سلنڈر جو مہنگا ہو رہا ہے یہ مسئلہ ہے،
सबसे बड़ा अगर कोई मसला है तो बस्तियों में तरक्याती सरगर्मियों का, सबसे बड़ा मसला है तो बीमारों के इलाज के लिए दवाखानों का, सबसे बड़ा मसला है तो नौजवानों को खेलने कूदने के लिए मैदानों का, सबसे बड़ा मसला है तो बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल का, सबसे बड़ा मसला है तो स्कूल के बाद कॉलेजेस का, सबसे बड़ा मसला है तो कॉलेजेस और डिग्रियों के बाद नौकरियों का। पोस्ट ग्रेजुएट भी है लेकिन नौकरियां नहीं है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? मगर आप बताओ, क्या बीजेपी या मिस्टर मोदी बेरोजगारी की बात करते हैं, घर देने की बात करते हैं, बिजली देने की बात करते हैं, रुपया गिर रहा है, डॉलर उठ रहा है, क्या इसकी बात करते हैं? पेट्रोल डीजल की बात करते हैं, गैस के बढ़ते हुए कीमत को नीचे लाने की बात करते हैं? कुछ नहीं। हिंदू मुस्लिम खबरस्तान पाकिस्तान, फुला हिंदू मुसलमान, ये वो। अरे भाई आप बताओ क्या है? आज मैं बोलूं तो खराब दिखेगा,